الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی مرد جو زنا کرنے والا مرد ہوگا، جس مرد نے زنا کیا ہوگا، تو وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ یعنی کہ اگر کسی مرد نے زنا کیا ہے تو اس کی جو بیوی ہوگی، یعنی اس کی وہ جس سے نکاح کرے، تو وہ زانیہ یا مشرکہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر کسی عورت نے زنا کیا ہے تو اس کا جو ملنے والا خاوند شوہر ہوگا وہ زانی ہوگا یا مشرک ہوگا۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جب فرمایا کہ زانی کے لیے زانیہ عورت ہی ہے اور زانیہ عورت کے لیے زانی مرد ہے یا مشرک یا مشرکہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے اپنی زندگی میں زنا کیا تو اب جس عورت سے بھی اس کی شادی ہوگی وہ عورت زانیہ ہی ہوگی، اس نے بھی ضرور زنا کیا ہوگا یا وہ مشرکہ ہوگی۔ اب اس سے کیا مقصد ہے، اس سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو زنا کرے گا تو اس کو جو ملے گی وہ زانیہ ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ایک اور حدیث سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص نیا اسلام میں داخل ہوا آقا علیہ السلام کے دور میں، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام میں تو داخل ہو گیا، لیکن مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ تو صحابہ ایک دم دنگ رہ گئے، پریشان رہ گئے کہ کیسی بات کر رہا ہے، سب سے دنیا کی بری بات سب سے اچھے انسان سے کر رہا ہے، یعنی کہ آقا علیہ السلام سے اجازت مانگ رہا ہے زنا کی کہ مجھے زنا کی اجازت دے دو۔ صحابہ غصے میں آ گئے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو خاموش کرایا کہ اے صحابہ خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اس سے بڑے اطمینان سے کہا کہ اے شخص تو زنا کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، چونکہ فوراً اسلام اس نے قبول کیا تھا تو وہ نہیں جانتا تھا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا جرم کیا ہے یا کتنی بڑی بے شرمی ہے، وہ تو ان کے کلچر میں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم زنا کرنا چاہتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ تم کسی نہ کسی مجبوری میں کہ تمہیں اس چیز کی عادت ہے، اس لیے انسان زنا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز جس سے تم زنا کرنا چاہ رہے ہو، کیا وہ چیز تمہارے گھر میں تمہاری فیملی والوں کے پاس نہیں ہے؟ تمہاری بہن، تمہاری ماں، تمہارے گھر والے، وہی چیز ان کے پاس بھی تو ہے، پھر ان سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ان سے کر لو۔ تو وہ ایک دم اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آقا علیہ السلام نے جب پوچھا نا کہ کیا تم ان سے کر سکتے ہو، تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ایسا کون بھائی ہے جو اپنی بہن کے بارے میں ایسا خیال کر سکتا ہے؟ بھلا کون ایسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو جس کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی یہ ذہانت بنائی کہ جب تم کسی کے ساتھ زنا کر رہے ہو تو تم یہ بھی سوچو کہ تمہاری بھی ماں ہے، تمہاری بھی بہن ہے۔ تو جس طرح سے تم کو برا لگتا ہے اسی طرح سے اس کو بھی برا لگے گا، اور اس طرح سے جیسے وہ حرام ایسے ہی وہ بھی حرام ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ ذہانت بنائی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت برا راستہ ہے، خطرناک راستہ ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ، اگر کسی مرد نے دنیا میں زندگی میں اپنی زنا کیا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی زانیہ ہی سے شادی کرے، یعنی کہ اس کا جو مقام ہے نا، اس کی جو پرسنالٹی ہے، چونکہ وہ زانی ہے تو اس کے لیے جو اس کا جوڑا ہے وہ زانیہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ بھائی اس کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ وہ زانیہ اس کو بیوی ملے یا مشرکہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورت کو، زنا کرنے والی عورت کو مشرکہ کے ساتھ برابر کر دیا، جبکہ شرک جو ہے زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہ بہتر ہے۔ قرآن نے نہیں کہا کہ اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اس کو جو بیوی ملے گی زانیہ ہی ملے گی۔ یار بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہو جاتا ہے، زنا ہو گیا، انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کو کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ دیکھو گناہ کرنا ہر انسان سے ہو جاتا ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان لغزش اس سے ہو جاتی ہے، لیکن گناہ پہ اڑے رہنا یہ جہالت ہے۔
آپ جانتے ہیں توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے. اگر کسی بندے سے زنا ہو گیا پھر وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اپنا گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کا حال اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا, آقا علیہ السلام نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر, سواری پر سوار ہو کر کسی جنگل میں جائے اور دور دور تک بستی آبادی اس کو نظر نہ آئے اور اس کے پاس کھانے اور پانی کا جو سامان ہو, پینے کا جو سامان ہو وہ بھی ختم ہو گیا. اب اسے نہ کھانا اس کے پاس موجود ہے نہ پانی موجود ہے, اور اس کو یہ ارادہ ہے کہ اگر ہم گھوڑے سے دوڑ کر جائیں گے تو مل سکتا ہے پانی, لیکن اس کے علاوہ اب ہمیں پانی کا قطرہ میسر نہیں ہوگا. اور وہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کا گھوڑا کہیں گم ہو جائے, وہ اس کا گھوڑا کہیں چلا جائے, گھوڑا گم ہو جائے, سواری اس کی چلی جائے, اور وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے چاروں طرف جنگلوں میں کہ ہمارا گھوڑا, ہماری سواری کہاں چلی گئی. پیاس اس کا دم توڑ رہی ہے, بھوک کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے, اگر دوڑنا چاہ رہا ہے تو کبھی نہیں پہنچ پائے گا اس آبادی تک کیونکہ اتنے خطرناک جنگل میں پھنسا ہوا ہے. اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھوڑے کو جب گھوڑا نہیں ملا تو وہ زمین پر لیٹ جائے اور اپنی موت کو یاد کرنے لگے, موت کو آواز دینے لگے کہ اے موت اب تو مجھے آ کے اپنی آغوش میں لے لے کیونکہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں اور اس پیاس اور بھوک میں زندہ رہنا بھی نہیں چاہتا. اور اس کی آنکھ لگ جائے موت کو یاد کرتے کرتے, لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو سامنے سے اسے اپنی سواری گھوڑا نظر آ جائے. تو جیسے اس مرنے والے کو خوشی ملتی ہے کہ جس کے پاس مرنے کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں تھا کہ اب موت آنے والی ہے, اور جیسے اس کو سواری نظر آ گئی اور سواری کے اوپر کھانا اور پانی بھی نظر مل گیا تو وہ جیسے وہ بندہ خوش ہوتا ہے ایسے ہی جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سارے لوگ نیک بن جاؤ اور گناہ کرنا چھوڑ دو تو میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ کرے, کیونکہ پھر گناہ کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے زنا کیا پھر اس نے اپنی زندگی میں توبہ کر لی تو اب تو وہ کلین ہو گیا نا, صاف ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو ختم کر دیا. آپ کی نظر میں وہ گناہ گار ہے, لیکن ایک گناہ گار بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, اس کے گناہ کو بالکل پوری طرح سے زائل کر دیتا ہے. لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اب ہم نے زنا کر لیا یا گناہ کر لیا اب ہم توبہ کر لیں, اس کے بعد پھر ہم گناہ کر کے پھر توبہ کر لیں گے. یہ نیت, اس نیت کے ساتھ بندہ توبہ کرے کہ اب اس کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے, گرچہ اس سے پھر گناہ بعد میں ہو جائے لیکن اس وقت اس ذہن میں یہ خیال ہو مضبوطی کے ساتھ کہ اب ہم دوبارہ یہ عمل, یہ گناہ کا کام نہیں کریں گے. تو اگر انسان کی 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے اس صدق دل سے اور اس خیال سے کہ اب دوبارہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے. تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے کہ کسی نے اگر زندگی میں زنا کر لیا تو اس کو جو بیوی ملے گی وہ بھی زانیہ یا مشرکہ ہو, کیونکہ اگر اس نے توبہ کر لی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے تو ظاہر ہے وہ کلین ہو گیا, گناہوں سے پاک ہو گیا, تو اب اس کو جو عورت ملے گی وہ بھی پاک صاف ستھری ملے گی. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں. اسی طرح سے ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. یعنی کہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے, ہمیں پاکی حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم نے پاکی حاصل نہیں کی, توبہ نہیں کی, تو پھر ظاہر ہے کہ پھر پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے, گناہوں میں لت پت مردوں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے جو ان کو عورتیں ملیں گی وہ بھی اسی قسم کی ہوں گی, وہ بھی ناپاک ہوں گی. اور اگر کوئی عورت اپنے گناہ پر توبہ نہیں کرتی, اڑی رہتی ہے, تو اس کو جو شوہر خاوند ملے گا وہ بھی وہی ملے گا جو ناپاک ہوگا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ زنا جیسے اور بڑے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کریں, بچیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, ان گناہوں کو معاف فرمائے جنہیں ہم نے زندگی میں کبھی ہمیں یاد ہی نہیں ہے, اور ان تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے جن کو ہم نے بھول کر کیے, سہون کیے, عمدن کیے. جس طرح سے بھی ہم نے جو گناہ کیے ہیں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.